اللہ کی ذات نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو اس وجہ سے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ رب ذوالجلال کی ذات نے سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حمد بے حد اس قادر مطلق کی ذات کے لیے جس نے ہمیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے خطاب سے سرفراز فرمایا اور اپنے پیارے محبوب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور رب ذوالجلال کی ذات نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ تمام کائنات اسی خالق کائنات کی حمد و ثنا میں رطب اللسان ہے، یہ دریا اسی کی طلب میں رواں دواں ہیں، یہ نور سحر کس کی تلاش میں کو بکو رواں ہیں، یہ بلبلوں کا چہچہانا اسی کی یاد میں ہے، اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز اسی کی یاد میں مگن ہے، مصروف ہے، حمد و ثنا میں رطب اللسان ہے۔ تو کیا ہی کسی نے خوب کہا نگاہ کن ذرہ ذرہ کشتہ پویاں بحمدش نقطۂ توحید گویاں، تو جب اس کی رحمت کی برسات رحمت کی برکھا برستی ہے تو ہزاروں گناہوں کو ایک قطرے سے دھو ڈالتی ہے اور انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتی ہے۔ اور خیال رہے کہ رب ذوالجلال کی ذات نے کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس میں ایک ایک چیز کو رب کی ذات نے با مقصد پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کے بارے میں علم ہو گیا کہ رب ذوالجلال کی ذات نے ہمیں فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ الہی بتا چھوڑ دربار تیرا کہاں جائے بندہ لاچار تیرا۔ حضرت شاہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب رب ذوالجلال کی ذات نے کشتی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا تو آپ کشتی بنا رہے تھے، قریب سے ایک بڑھیا گزری اور کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بڑی بھی کشتی بنا رہا ہوں، ان قریب ایک طوفان آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، ہر چیز کو بہا کے لے جائے گا۔ اب اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی جب آپ اس کشتی پر سوار ہوں گے تو مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے گا تاکہ میری جان بھی بچ جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جب کشتی میں سوار ہوں گے تمہیں بھی لے جائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ طوفان اچانک آیا اور آپ کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی رکی تو یاد آیا کہ فلاں عورت سے وعدہ کیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترتے ہیں تو اتر کر اس عورت کے جھونپڑی کی طرف جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جھونپڑی میں موجود ہے اور جھونپڑی بھی صحیح سالم ہے۔ طوفان اس شدت کا تھا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اس نے زیر کر دیا اور سارے کے سارے اس میں غرق ہو گئے، لیکن اس کی جھونپڑی اپنی جگہ قائم ہے، دائم ہے۔ اب جب اس کی جھونپڑی میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کی، کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا سیلاب آ چکا ہے، طوفان آ چکا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بڑی بھی کیسی باتیں کرتی ہو، طوفان آیا چلا بھی گیا، سب کچھ بہا کے لے گیا، سب کو غرق بھی کر گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ میں جان گیا کہ جس رب نے ہمیں کشتی میں بچایا اس رب نے تمہیں اس جھونپڑی میں بھی بچا لیا، بغیر کشتی کے بھی بچا لیا۔ تو پتہ چلا جب بندے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ الہی بتا چھوڑ دربار تیرا کہاں جائے بندہ لاچار تیرا۔ مالک یہ تیرا بندہ ہے، گنہگار بندہ ہے، مالک تیرے در کے علاوہ کون سا در ہے جہاں پر یہ جائے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنے بڑے طوفان میں اس عورت کی حفاظت رب ذوالجلال کی ذات نے فرمائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا اس میں سے پہلی یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ کے حضور لمبے لمبے سجدے کرنا، فرمایا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا اس کے بعد دوسرا یہ ہے
کہ روزوں میں شدت کی پیاس یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، کہا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ نیک لوگوں کی مجلسیں جہاں پہ اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، فرمایا وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے 98 برس عمر مبارک پائی، لیکن آج تک میں نے ان کی کمر کو زمین پر لگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا میں نے جب بھی دیکھا اللہ کی تسبیح میں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں دیکھا۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن جب وقت اجل آیا اور ان کی موت کا وقت قریب آیا، فقط اس وقت ان کی کمر کو میں نے زمین پر لگے ہوئے دیکھا، اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کو نقل کیا گیا کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ ہے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، فرمایا کہ جو بندے مشکل میں ہیں ان قریب اللہ کی ذات ان کے لیے آسانیوں کو پیدا فرمائے گی۔ اے بندے جو تو بیجے گا وہی کاٹے گا، گندم بیجی ہے تو گندم ہی کاٹے گا، جو ہے تو جو ہی کاٹے گا۔ تو یہ زندگی مکافات عمل ہے، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، فرمایا کہ جنت تو نیکوں کے لیے ہے۔ کبھی رب قرآن میں اپنے بندوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک رب ذوالجلال کی ذات متقین لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور کبھی فرماتا ہے وکفیٰ باللہ وکیلا، اور فرمایا کہ اللہ ہی اپنے بندوں کو کارساز ہے، اللہ ہی ان کو کافی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی ذات اپنے بندوں کی شان کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ اہل ایمان کے لیے 2 چیزوں کا ہونا یہ لازمی ہے، ایک اعتقاد کا ہونا اور دوسرا اعمال کا ہونا۔ اور اعتقاد میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آنا، اس کی کتابوں پر ایمان لے کے آنا، اور اس کے فرشتوں پر یوم آخرت پر ایمان لے کے آنا۔ اور دوسرا اعمال، بندے کے عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر بندے کے اعمال نہیں ہیں، بندے کے عمل نہیں ہے، تو اس کی زندگی ہی ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی، اور یہ انتہائی بندے کے لیے ضروری۔ اور اگر انسان اعمال پر تو زور رکھے، عملوں پر زور رکھے، لیکن اللہ کی توحید پر، اس کے حبیب کی رسالت پر، فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور آخرت پر یقین نہ رکھے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے بڑے خوبصورت انداز میں خط کو لکھا لیکن جس کو بھیجنا ہے اس کا پتہ ہی نہیں لکھا۔ تو عمل اسی طرح بے پتہ ہو جاتے ہیں جب بندے کا اعتقاد کمزور ہو، بندے کا عقیدہ کمزور ہو، اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ عقیدہ کمزور ہو۔ اور اسی طرح بندے کے عمل چاہے جتنے بھی اچھے ہوں لیکن اللہ کی ذات پہ یقین کامل نہیں ہے، اللہ کے حبیب کی رسالت پر یقین کامل نہیں ہے، تو بندہ اس وقت تک کبھی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم کے واقعہ کو نقل فرمایا۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن آپ اپنے شاہی محل میں لیٹے ہوئے تھے، تخت پر لیٹے تھے، اچانک سے گھر کی چھت پر کھٹ پھٹ کی آواز سنی۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ حاکم وقت کا چھت ہے، کس کی مجال کہ وہ چھت پہ آ جائے۔ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کھڑکی کھولی، محل کی کھڑکی کھولنے کے بعد آپ نے یہ آواز دی، کہا کون ہے اس وقت چھت پر؟ تو حضرت امام رومی کہتے ہیں حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم جب آپ نے کہا کہ چھت پر کیا تلاش کر رہے ہو، انہوں نے کہا اونٹوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو اب آپ نے فرمایا کتنی بے جوڑ سی بات ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بادشاہ کے محلوں پر بھی اونٹوں کو تلاش کیا گیا ہو؟ تلاش کرنا ہے تو گلیوں بازاروں میں جا کے تلاش کرو۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، کہا کہ سلطان ابراہیم بن ادہم اگر محلات پر اونٹوں کو تلاش نہیں کیا جاتا تو یاد رکھنا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندہ تختوں پر لیٹا ہو اور پھر اس کو اللہ کا کرم میسر آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں اسی وقت آپ نے سب کچھ چھوڑا، سلطنت کو ترک کیا، بادشاہت کو چھوڑا اور جنگلات میں چلے گئے، اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دیں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اور حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک دن آپ دریا کے پل پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ آپ کا وزیر آ رہا ہے، جو کسی زمانے میں آپ کا وزیر
رہا تھا تو اس نے آپ کو دیکھا کہ اپنی گدڑی کو سی رہے ہیں، تو کہا حضرت کتنی عجیب بات ہے، پہلے آپ نے بادشاہت کو چھوڑا، اللہ نے آپ کو ہفت اقلیم کا بادشاہ بنایا، اس کو ترک کیا۔ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم نے جب سنا تو اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دیا، دریا میں پھینکنے کے بعد حکم دیا، کہا کہ میری سوئی واپس کرو۔ اب وزیر کہنے لگا کہ بڑی عجیب بات ہے، پہلے بادشاہت کو ترک کیا اور اب دریا میں سوئی کو پھینک کے اب یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ میری سوئی واپس کرو۔ بھلا ایسا بھی ہوا ہے کہ دریا میں کوئی چیز گئی ہو واپس آئی ہو؟ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا تو حضرت امام رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیوں کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں آ گئیں، کہا حضور یہ لیجئے سوئی۔ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم نے فرمایا، کہا کہ وہ فانی بادشاہت بہتر تھی یا یہ بقا والی بادشاہت بہتر ہے؟ تو جب بندہ اللہ کی ذات کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، پھر رب کی ذات پوری مخلوق کو اس کا غلام بنا دیتی ہے۔